الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہن، پچھلی مجالس میں جنت کی کئی نعمتوں کے بارے میں بہت تیزی سے بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی. جنت کے تذکرے میں دو اہم ترین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر نہ کرنا اس پوری مجلس کے لیے ایک کمی اور نقص ہے، اور وہ دو چیزیں اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس مجلس میں بہت اختصار سے انشاءاللہ ان باتوں کا بھی تذکرہ کریں گے تاکہ بات مکمل ہو، کیونکہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اعلیٰ ترین نعمتیں جنت کی ہیں. جنت میں جانے والوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. وہ اللہ جس کی عبادت زندگی بھر کرتے رہے، جس کے لیے اتنی ساری قربانیاں دیں، جس کے لیے صبر کیا، جس کو پکارتے رہے، جس کے آگے ہمیشہ سجدہ ریز ہوتے رہے، وہ ذات جس کو اپنا معبود اپنا رب تسلیم کر کے اپنی زندگی اس کی رضا کے لیے لگاتے رہے، خرچ کرتے رہے، رات دن اس سے دعائیں کرتے رہے، جنت میں اس کو دیکھنے کا موقع ملے گا. یہ بہت عظیم الشان نعمت ہوگی کہ جب اللہ کا دیدار انسان کرے گا، جنتی اللہ کو دیکھے گا، تو جنت کی بقیہ نعمتیں اسے اپنی طرف کھینچ نہیں پائیں گی. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ باقی نعمتوں سے اس کا دھیان ہٹ جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے دن، اس دن بعض چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، جن پر خوشی کا اور تر و تازگی کا اثر ظاہر ہوگا. الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اس سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان، اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، انہیں اللہ کو دیکھنے کا موقع ملے گا. صہیب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تریدون شیئا ازیدکم، کیا کچھ اور ہے جو میں تمہیں اور بڑھا کے عطا کروں، کچھ اور زیادہ چاہیے. فیقولون الم تبید وجوہنا الم تدخلنا الجنۃ وتنجنا من النار، کہیں گے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، اور کیا تو نے ہم کو جنت میں داخل کر کے جہنم سے محفوظ نہیں کر دیا، نجات نہیں دے دی. جب وہ یہ کہیں گے تو آپ فرماتے ہیں فیکشف الحجاب، حجاب ہٹا دیا جائے گا، حجاب ہٹ جائے گا، جو بندوں کے اور اللہ کے درمیان پردہ ہے، حجاب ہے، وہ ہٹ جائے گا. فما اعطوا شیئا احب الیہ من النظر الی ربہم عز وجل، تو جنت کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہوگی جو انہیں اللہ تعالیٰ اپنے رب کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو. جب اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ کا دیکھنا ان کے لیے اتنی بڑی نعمت ہوگا کہ جنت کی کسی اور نعمت کی وہ چاہت نہیں ہوگی جو اللہ کو دیکھنے کی چاہت ہوگی. تو یہ بہت بڑی نعمت ہوگی جو جنت میں اہل جنت کو دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کا دیدار جنت میں کریں گے، وہ اللہ کو دیکھیں گے. کفار کو، مشرکین کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ نے کہا کہ وہ کفار، مشرکین قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے حجاب میں کر دیے جائیں گے، اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے، وہ کبھی اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے. شرک اتنی بدترین چیز ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دیدار سے بندے کو محروم کر دیتا ہے. اور ایمان اور توحید اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے گا.
جنت میں جانے کے بعد وہ اللہ کو دیکھے گا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ بلکہ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں فَلَيْسَ هُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَشْوَقَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْجُمْعَةِ، ایک بار نہیں، ہر جمعہ کو اللہ کے دیدار کا موقع ان کو ملے گا۔ جنت میں جانے والے ہر جمعہ کو اللہ کا دیدار کریں گے۔ فَلَيْسَ هُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَشْوَقَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جنت میں جمعہ سے بڑھ کے اور کسی دن کا شوق ان کو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لِيَزْدَادُوا نَظَرًا إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَكَرَامَتِهِ، اپنے رب عز و جل کے دیدار اور اس کے شرف کو، اس کی کرامت کو، اس کے انعامات کو دیکھنے کے اعتبار سے۔ وَلِذَلِكَ دُعِيَ يَوْمَ الْمَزِيدِ، اسی لیے جنت میں جمعہ کا نام یوم المزید ہوگا، کہ ساری نعمت ایک جگہ، ان میں ایک نعمت اور زیادہ جو ان سب پر بھاری ہے، ان سب سے بڑھ کر ساری نعمتوں میں اللہ کا دیدار لذت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہوگا۔ امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے دیدار کے ساتھ ایک اور نعمت ہے جو جنتیوں کو ملے گی، جس سے ان کے دلوں کو سکون نصیب ہوگا۔ اللہ کے دیدار سے آنکھوں کو، اور اللہ کے اس انعام سے جو ابھی بیان ہوگا، اہل ایمان کے، اہل جنت کے دلوں کو سکون اور ان کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے اہل ایمان سے، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، ایسی جنتوں کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ایسے عمدہ گھروں کا جو جنتوں میں ہوں گے، ایسی جنت میں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا اس سب سے بڑھ کر ہے، اللہ کی رضا ان میں سب سے بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے عظیم کامیابی ہے۔ تو معلوم ہے کہ اللہ نے ساری نعمتیں بتا کے کہا اللہ کی رضا اس سب سے بڑی چیز ہے۔ تو جنت کی ساری نعمتیں، دنیا میں انسان کو نعمتیں ملیں اور ان کے کھونے کا ڈر ہو، تو نعمتیں پا کر بھی آدمی کیسا ہے؟ ہمیشہ ایک تشویش میں رہتا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس خدشے کو اور تشویش کو اور اس ڈر کو ختم کر دے گا۔ دنیا میں اللہ آج راضی ہے، بندہ کل کو کچھ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے اس کو۔ جنت میں جانے کے بعد میں کچھ ڈر نہیں ہوگا کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور جنت سے نکال دے گا، یا جنت میں اللہ تعالیٰ کچھ نقصان کر دے گا۔ یہ خدشہ ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنہ، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک، وہ کہیں گے اے ہمارے رب لبیک، ہم حاضر ہیں۔ فیقول هل رضیتم، اللہ ان سے پوچھے گا راضی ہو گئے تم لوگ؟ اللہ ان سے پوچھے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ فیقولون وما لا نرضى وما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك، کہ اللہ ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے، تو نے ہم کو اتنا سب کچھ دیا ہے کہ تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو ایسی چیز عطا نہیں کی، ہم کو وہ سب کچھ دیا تو نے، جنت کی نعمتوں سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے؟ تو نے ہم کو اتنا دیا کہ کسی کو نہیں دیا، اب کیسے راضی نہیں ہوں گے ہم؟ فیقول انا اعطیکم افضل من ذلك، اللہ کہے گا میں تم کو اس سے بھی افضل، اس سے بڑھ کے اب ایک چیز دے رہا ہوں۔ قالوا یا ربی وای شیء افضل من ذلك، وہ کہیں گے اے ہمارے رب اس سے اور افضل کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے، جنت کی نعمتوں سے بڑھ کے کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ فیقول احل علیکم رضوانی، آج میں تمہارے لیے اپنی رضا کو حلال کر رہا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی 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 ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض، ہمیشہ کے لیے راضی، یہ کبھی ناراض نہیں۔ اللہ کا دنیا میں عطا کرنا یہ رضا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ناراضگی کے ساتھ بھی۔ اصل چیز کیا ملا ہے نہیں ہے، دینے والے نے کیسے دیا ہے یہ ہے، بلکہ بعض اوقات دنیا کی نعمتیں سزا بھی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کو اور غفلت میں اور گناہوں میں انسان کو بھٹکا دیتی ہیں۔
جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں جانے کے بعد اللہ ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہو جائے گا. اب نعمتیں لو، جو کرنا ہے کرو، اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. دنیا میں ایسا نہیں ہے، ایسا کیا تو راضی، ایسا کیا تو ناراض. ہمیشہ آدمی ڈرتا رہتا ہے کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. مومن زندگی بھر ڈرتا رہتا ہے کہ کچھ ایسا نہیں ہو جائے مجھ سے کہ اللہ ناراض ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو. جنت میں جانے کے بعد جو کرنا ہے کر، میں تو اس سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. تو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضا حلال کر دے گا. امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. جنت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ڈائریکٹ نہیں آئیں گے، جو لوٹے پٹے جہنم میں جا کے آئیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفْعٌ مِّنَ النَّارِ بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً. جنت میں یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اہل ایمان میں سے جنہیں جہنم کی آگ جلائے گی، اس کی لپٹیں ان تک پہنچیں گی ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا کے طور پر. ثم يدخلهم اللہ الجنہ بفضل رحمتہ. پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا. یقال لهم الجہنمیون. ان کا نام کیا ہوگا جنت میں؟ یہ جہنمی لوگ ہیں، یعنی الجہنمیون ہیں. یہ ڈائریکٹ نہیں آئے ہوئے، یہ کیسا ہیں؟ دوسرے روٹ سے آئے ہیں، یعنی یہ جہنم میں جا کے نکالے گئے اور پھر جنت میں آئے ہیں. تو یہ بخاری کی حدیث ہے کہ بعض لوگ جہنم سے نکال کے، بعض روایات میں طبرانی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ سے کہیں گے اللہ یہ نام ہم کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم کو جہنمی کہا جاتا ہے. تو ان کو ایک نہر حیات میں ان کو غسل دیا جائے گا، تو یہ نام بھی ان سے کیا ہوگا؟ زائل ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد وہ جنت میں اچھے حال میں رہیں گے. جنت میں ادنا سے ادنا جنتی کو کیا ملے گا؟ ایک دم کم سے کم درجے کا جنتی اس کو کیا ملے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا سأل موسیٰ ربہ ما ادنا اہل الجنت منزلتا. اے اللہ سب سے ادنا منزل کا درجے کا جنتی ہوگا اس کو کیا ملے گا؟ قال هو رجل يجيء بعد ما ادخل اہل الجنت الجنہ. یہ وہ شخص ہوگا جو جنت میں جنتیوں کے جانے کے بعد سب سے اخیر میں جنت میں انٹری کرے گا. فیقال له ادخل الجنہ. اس سے کہا جائے گا جا جنت میں داخل ہو جا. فیقول ای رب کیف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم. کہ اللہ کیسے جاؤں میں اب جنت میں؟ سارے لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ گئے اور سب نے جو نعمتیں ہیں سب لے لی، اب جا کے میں کہاں جاؤں؟ وہ پوچھے گا جنت میں اللہ سب نے تو اپنے اپنے قبضے کر لیے، میں کدھر جاؤں اب؟ فیقول له، اللہ تعالیٰ اسے کہے گا اترضى ان يكون لك مثل ملک ملک من ملوک الدنیا. اللہ اسے پوچھے گا اچھا تو اس پر راضی ہے کیا کہ دنیا میں جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے ان بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ کے جیسا تجھ کو ملے، اس سے تو راضی ہے؟ فیقول رضیت رب. کیا بولے گا؟ دوسرا بول سکتا کچھ؟ کیا بولے گا؟ اللہ میرے رب میں راضی. یہ دنیا کا بادشاہ ایک تو اتنا لٹا پیٹا، سب سے اینڈ میں انٹری مل رہی ہے اس کو، جو بھی مل رہا ہے وہ بہت ہے، کونے میں کدھر جگہ مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ اس سے پوچھے گا دنیا میں جو بادشاہ ہوتے تھے کسی بادشاہ کی طرح تجھ کو مل جائے چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا؟ چلے گا، راضی ہوں میں اس سے. فیقول لک ذلک. اللہ کہے گا یہ تجھ کو دے دیا، بادشاہ کی طرح دنیا میں جو تھا تجھ کو دے دیا. ومثلہ 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 ومثلہ. اور ایسا اور ایسا اور ایسا. آپ نے 4 سے 5 بار اس کو کہا، یعنی 1 اور 4 کتنے ہوئے؟ 5. فقال فی الخامسۃ رضیت رب. جب اس طرح سے اللہ کہے گا تو 5ویں بار میں وہ کیا کہے گا؟ یعنی اللہ ہر بار کہے گا تجھ کو یہ دیا، تجھ کو یہ دیا، پھر تجھ کو یہ دیا، تو 5ویں بار میں کہے گا اللہ راضی ہو گیا، میں بس مجھ کو بہت ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہوں، چلے گا اتنا بہت چلے گا مجھ کو. فقال فی الخامسۃ رضیت رب فیقول ھذا لک. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب تجھ کو ملے گا. وعشرۃ امثالہ. اور اس کے 10 گنا اور، بادشاہ کے جیسا، پھر اور پھر اور 10 گنا اس کا. راضی نہیں ہوگا؟
آپ سوچیے، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا چلے گا نہیں دوڑے گا یہ. وَلَكَ مَشْتَهَتْ نَفْسُكَ، یہ سب ملے گا، اور جو تیرا جی چاہیں وہ بھی سب تجھ کو ملے گا. وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، اور وہ سب کچھ ملے گا جس کو تیری آنکھ دیکھ کر تجھے اچھا لگے، مزہ آئے دیکھ کے، وہ سارا تیرے لیے. فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ، وہ کیا کہے گا؟ اے اللہ میں راضی ہوں، جو بھی دیا تو نے بہت ہو گیا میرے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا پوچھا تھا؟ سب سے ادنا کو کیا ملے گا؟ اب موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ربی فاعلاہم منزلتاً، اللہ سب سے اونچا. آپ جسٹ امیجن کیجئے سب سے نیچلے کو یہ مل رہا ہے جس کو لگ رہا ہے کہ جنت میں جگہ کدھر ہے، یعنی میرے لیے کیا ہے، اس کو اللہ بادشاہ جیسا دے گا، پھر اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح، اور پھر 10 گنا، اور پھر جو چاہے وہ بھی. اتنا ادنا جنتی کو ملے گا، وہ ایک بادشاہت ہوگی، یعنی اللہ بادشاہ کی طرح دے گا. تو جنت میں سب سے حقیر، سب سے آخری جو داخل ہونے والا ہوگا، گناہگار سے ایک دم کیسا تو بھی، وہ بھی جنت میں جائے گا، اس کو بھی کتنا ملے گا؟ بادشاہوں کی طرح ملے گا، اور اس سے زیادہ، اور اس کا 10 گنا. ہے کوئی بادشاہ دنیا میں ایسا؟ اس کا 10 گنا ملے گا. تو یہ سب کچھ اس کو اللہ دے گا، یہ ایمان کی برکت ہے. تو بادشاہوں کو دیکھ کے آدمی سوچے اپنے کو کیا دیا اللہ نے، بے وقوف ہے تو، میرے کو ایمان دیا اللہ نے. اس ایمان کی بنیاد میں لاسٹ مین بھی رہا تو اگر جنت کے اعتبار سے، تو تجھ کو اس بادشاہ سے زیادہ ملے گا دنیا کے. یہ نہیں چاہیے تھا؟ وہ بادشاہ کی بادشاہت ختم، جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا وہ، اگر ایمان نہیں ہے تو. ایمان دیا اللہ نے، اس سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو جس انسان کو دین ملا ہو اور وہ دنیا پر عشش کرے اور دین کی ناقدری کرے، بے وقوف آدمی ہے، جاہل آدمی ہے. رب فاعلہم منزلتاً، موسیٰ علیہ السلام پوچھیں گے، انہوں نے پوچھا اے اللہ سب سے اونچی منزل والا کون؟ قال اولئک الذین اردت غرست کرامتہم بیدی وختمت علیہا. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، ان کے مقام کو، ان کی کرامت کو، ان کے شرف کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیوست کیا اور اس پر اپنی مہر لگا دی. ان کا بہت اونچا شرف ہے. فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. ان کو وہ ملے گا جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی دل پر اس کا خیال نہیں گزرا. ان کو تو ایسا ملنے والا ہے جو اوپر والے ہیں. اور فرمایا وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی تصدیق کے لیے قرآن میں بھی بات موجود ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اللہ نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے. نہیں جانتا کوئی. ان کو تو ایسا ملے گا جس کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اتنا ہائی لیول کا ملے گا ان کو. وہ ساری چیزیں اہل ایمان کو ملیں گی جو اوپر کے درجے کے ہوں گے. امام مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. آخری بات اب دیکھتے ہیں ہم لوگ، آخری جنتی کا حال کیسا ہوگا، اس کی سٹوری کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر من يدخل الجنت رجل، آخر میں جو جنت میں جانے والا آدمی ہوگا اس کا حال یہ ہوگا. فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسبعه النار مرة. جنت میں سے گرتے پڑتے ہوا آئے گا، کبھی چلتے چلتے باہر نکلے گا، اور کبھی گرے گا گھٹنوں کے بل، لڑکے گا، پھر اٹھے گا، اور کبھی آگ کی لپٹیں اس کو لگیں گی، کیسا تو کر کے وہ جہنم سے نکلے گا. گرتے پڑتے یہاں وہاں ٹھوکر کھا کے باہر نکلے گا جہنم کے. فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا. اور جب باہر نکلے گا پلٹ کے جہنم کو دیکھے گا، کھڑے رہ کے دیکھے گا جہنم کو پلٹ کے، اس میں سے باہر آیا میں اب، اور بولے گا فقال تبارک الذی نجانی منک. بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ جس نے مجھ کو تجھ سے نجات دی، بچ کے آیا میں باہر. خوش ہو جائے گا ایک دم، اچھا لگ رہا. لقد اعطانی اللہ شیئا ما اعطاه احدا من الاولین والآخرین. اب دیکھیے اس کا دماغ کیا چل رہا ہے. کیا بولے گا وہ؟ اللہ نے مجھ کو اب وہ سب کچھ دیا کسی کو نہیں دیا اتنا. وہ دیکھے گا نا اندر بڑے بڑے بادشاہ، بزنس مین، اور کیسے کیسے فلم سٹار، اور کون کون اندر ہیں، سب اندر ہی پڑے ہوئے ہیں. اس کو باہر نکالا اللہ نے. تو کہے گا ایسا دیا اللہ نے مجھ کو کسی کو نہیں دیا. ابھی تو معلوم نہیں اس کو آگے کیا ہے. اتنے میں خوش ہو جائے گا وہ. باہر نکلا بس اپنی خوشی ہو گئی، بہت بہت زبردست.
وہ کہے گا اللہ نے مجھ کو اتنا دیا کسی کو نہیں دیا، اولین و آخرین میں کسی کو نہیں ملا اتنا. فرماتے ہیں فَتَرْفَعُ لَهُ الشَّجَرَةُ، اب باہر نکلے گا. دیکھیں باہر جنت کے باہر، ابھی جنت میں گیا نہیں ہے، بیچ میں ہے یہ، تو اس کو دور ایک پیڑ دکھے گا. فَيَقُولُ اَيْ رَبْ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِن مَائِهَا. کہے گا اللہ وہ پیڑ کے قریب مجھ کو کرنا، میں بس کچھ نہیں کروں گا، اس پیڑ کے سائے میں بیٹھوں گا اور وہاں جو بھی پانی وانی ہوگا تھوڑا موڑا پی لوں گا، بس اتنا ہی میرے لیے بہت ہے. سایہ چاہیے، پینے کو پانی چاہیے، آگ میں سے نکلا ہے وہ ابھی، بس مجھ کو اس پیڑ کے نیچے اللہ کر دے اور کچھ مجھ کو نہیں چاہیے. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، ممکن ہے تجھ کو ملنے کے بعد اگر میں دے بھی دوں تو اور بھی مانگے گا. فَيَقُولُ لَا يَا رَبْ، کیا بولے گا؟ نہیں اللہ بالکل نہیں مانگوں گا. وَيُعَاهِدُهُ أَلَّا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وعدہ کرے گا اللہ سے اس کے بعد میں کچھ مانگنے والا نہیں، اتنا ہی چاہیے، وہ پیڑ سایہ پانی اور کچھ نہیں چاہیے مجھ کو. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے گا، اس کو معذور سمجھ کے اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول کرتے ہوئے، اس کی حالت ایسی ہے ابھی کہ اس کو صبر نہیں ہے، تو اللہ کو معلوم ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول کرے گا. فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، اللہ اسے قریب کر دے گا اس پیڑ سے. فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِن مَائِهَا، سائے میں بیٹھے گا اور پانی وانی پیے گا، انجوائے کر رہا ہے ادھر اکیلا ہی. وہاں سے تو بہت اچھا ہے نا بھائی، اندر جل رہا تھا. ثم ترفع له شجرة هي احسن من الاولى. اب یہ پیڑ دیکھا، اچھا پیڑ ہے، وہاں دیکھو وہ تو پیڑ تو اس سے اچھا ہے. ایک اور پیڑ اللہ اس کو دکھائے گا، وہ پیڑ اس سے اچھا ہوگا، تو اس کو دیکھے گا اور اس کو دیکھے گا، وہ اس سے اچھا ہے. جب یہ اللہ نے دیا تو وہ بھی دے سکتا ہے نا، اس کے دل میں تمنا پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے رب، اے میرے رب، ادننی من هذه، اللہ وہ جو پیڑ ہے نا اس کے قریب مجھ کو کر دے. لاشرب من مائها واستظل بظلها لا اسال، ایڈوانس میں بول رہا ہے، لا اسالک غیرها. کیا کہے گا؟ بس وہاں جا کے میں پانی پیوں گا، سائے میں بیٹھوں گا اور نہیں مانگوں گا کچھ بھی اللہ. فیقول یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، الم تعاہدنی اللہ تسألنی غیرہا، وعدہ نہیں کیا تھا تو اور نہیں مانگوں گا، وعدہ کیا تھا نا. فیقول لعلی اذ ادنیتک منہا تسألنی غیرہا، بات ممکن ہے اگر تجھ کو میں اس سے قریب کر دوں اور مانگے گا تو. اور ٹھیک نہیں، کیا ہو گیا؟ ہاں آ رہا جا رہا ہوں، ہو گیا نہیں، ٹھیک اگلی نشست میں تو نہیں ہونا چاہیے، تو علماء ڈانٹ دیں گے. ہو گیا، دیکھ لیجیے کیا ہے. ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے. چلیے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اگر تجھ کو میں اس سے قریب کر دوں تو شاید کہ تو اور بھی مانگے. فَيُعَاهِدُهُ أَلَّا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وہ اللہ سے وعدہ کرے گا اس کے سوا میں اور کچھ مانگنے والا نہیں اللہ. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، اور اللہ اس کو معذور قرار دے گا اس لیے کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ اس کو صبر ہونے والا نہیں ہے. فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِن مَائِهَا، اب اس پیڑ کے بھی قریب ہو جائے گا اور اس کے سائے میں بیٹھے گا، اس کا پانی پیے گا. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي من احسن من الاوليين. اب جنت کا جو دروازہ ہے اس دروازے پر اس کے پاس ایک پیڑ اس کو دکھائی دے گا، یہ بھی اس سے پہلے والا اس سے اچھا وہ پیڑ ہے. تیسرا پیڑ اوپر والوں کو پیڑ نہیں معلوم پڑے گا کون سا ہے.
کیا ہو رہا بھائی، اس کو کیا ہوا؟ ہاں ہاں آیا، ٹھیک آپ کرتے رہو. ہاں اس سے اچھا پیڑ ہوگا جو کہاں ہوگا؟ جنت کے دروازے پر. اور جو دونوں پیڑوں سے اچھا ہوگا، خوبصورت ہوگا. فیقول ای رب، وہ کہے گا اے میرے رب، ادننی من هذه لاستظل بظلها واشرب من مائها لا اسالک غیرها. کہ اے اللہ مجھے اس پیڑ کے قریب کر دینا اب کی بار، پھر ایک بار، اور میں کچھ نہیں کروں گا، بس اس کا پانی پیوں گا، اس کے سائے میں بیٹھوں گا، اور اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، اس کے بعد کچھ مانگوں گا نہیں. فیقول یا ابن آدم الم تعاہدنی الا تسألنی غیرها. اے ابن آدم کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ مانگے گا نہیں؟ قال بلی یا رب هذه لا اسألک غیرها. ہاں اللہ میں نے وعدہ کیا تھا، اب بول رہا ہوں نا میں کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. وَرَبُّهُ يَعْدِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا فَيُدْنِيهِ مِنْهَا. اللہ اس کی اس کو قبول کرے گا اور اس کو دیکھے گا کہ صبر نہیں کر سکتا ہے. ایک پیڑ دیکھ رہا اور صبر کر لے، ہو سکتا نہیں، ہو سکتا. تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس پیڑ کے بھی قریب کر دے گا. فَإِذَا أَدْنَا، وہ دروازہ وہ کہاں ہے پیڑ؟ جنت کے دروازے پہ. فَإِذَا أَدْنَاهُ کیجیے. کو بھی بولیں گے اس کو کیا کام دے دیا. وہ لائٹ لگی تو سمجھ نہ آیا. ہاں ٹھیک. فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَيْ رَبْ أَدْخِلْنِيهَا. جب وہ اس دروازے کے قریب والے پیڑ کے نیچے جائے گا تو اس کو جنت والوں کی آوازیں آئیں گی اندر سے. خوش ہیں، ہاں اللہ کا ذکر کر رہے اور انجوائے کر رہے سب لوگ، اندر کی آوازیں اس کو دروازے پہ سننے آئیں گی. تو اب کیا کہے گا؟ اللہ جب یہاں تک مجھ کو لایا ہے اندر ہی داخل کر دینا مجھ کو. کیونکہ اس کی امید اور کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. وہاں سے جہنم سے نکلا پہلا پیڑ، پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اب یہ کہاں گیا؟ ایک دم جنت کے دروازے تک آئے. اب بس ایک ہی کام بچ گیا. کیا بچ گیا؟ اندر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ مجھے اندر ہی داخل کر دے. فیقول یا ابن آدم ما یسرینی منک. اے ابن آدم کیا چیز مجھ کو تجھ سے فارغ کرے گی؟ کیا چیز تیرے سوالات مانگنے کو ختم کرے گی؟ ایرضیک ان اعطیک الدنیا ومثلها معها. تو راضی ہے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس کی طرح اور بھی تجھ کو دیا جائے؟ پوری دنیا بھر کے جتنے خزانے ہیں اتنا سب کو تجھ کو دیا جائے اور اس کے ساتھ اتنا اور تجھ کو دیا جائے، چلے گا؟ اس سے اللہ پوچھے گا. تو وہ اتنا پریشان حال رہا ہوگا، اس کو اپنے اس بارے میں بھی ہوپ نہیں ہے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھ کو دیا جائے. وہ اللہ سے کہے گا یا رب اتستأذن منی وانت رب العالمین. اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو رب العالمین ہو کہ مجھ سے مذاق کرتا ہے، مجھ کو دنیا بھر کے اور اتنا اور مجھ کو دے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھ کو اتنا دیا جائے. تو رب العالمین ہو کہ مجھ سے مذاق کرتا ہے. فضحک ابن مسعود، یہ کہہ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہنس دیے. فقال الا تسألونی مما اضحک، کہا تم پوچھتے نہیں میں کیوں ہنسا؟ فقالوا مما تضحک، کیوں ہنسے آپ؟ قال هكذا ضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی ہنسے تھے، اس لیے میں بھی اس جگہ ہنس رہا ہوں. فقالوا مما تضحك یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے؟ قال من ضحك رب العالمین، اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے. اس بندے کے اس بات پر اللہ تعالیٰ بھی ہنس دے گا. حين قال اتستهزئ مني وانت رب العالمین، وہ کہے گا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے. فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی لا استہزئ منک، میں تو اس سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، ولکنی علی ما اشاء قادر، بلکہ میں جو چاہتا ہوں کرنے پر قادر ہوں. اللہ دینا چاہیں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے. اللہ جو دینا چاہے دے سکتا ہے. تو اللہ اسے کہے گا دنیا اور اس کے بقدر اور اتنا چاہیے، راضی ہو جائے گا؟ اللہ
میرے سے مذاق کرتا تو میں اس لائق نہیں ہوں دینے لائق، لیکن اللہ کے نزدیک وہ لائق ہوگا۔ اللہ اتنا قدردان ہے کہ لینے والا اپنے کو لائق نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن دینے والا اس کی لیاقت سے زیادہ اس کو دے رہا ہے۔ اس اللہ سے ہم کیوں نہیں مانگے؟ اس اللہ سے ہم کیوں امید نہ رکھیں؟ اس اللہ سے ہم کیوں دعا نہ کریں؟ اس اللہ کے آگے اپنے آپ کو کیوں نہ جھکائیں؟ اس اللہ کو ہم کیوں چھوڑیں جو اتنے آخری بندہ، اتنا گناہ گار، ٹوٹا پھوٹا، گرتے پڑتے جہنم سے نکلا اور آخر میں جنت میں جا رہا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا۔ اس اللہ کے بارے میں ہم بدگمانی کریں کہ ہم کو نہیں دے گا، اولاد نہیں دے گا، رزق نہیں دے گا، شفا نہیں دے گا، اور درگاہوں پہ جا کے سجدے کریں، یا کاہنوں کے، نجومیوں کے پاس اور شرک کرنے والوں کے پاس جائیں، یا اس اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں بدگمان ہو؟ اس سے زیادہ بدبختی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے ہم کو اپنا تعلق صحیح کرنے والا بنائے، اور ہم کو اہل جنت میں سے بنائے، دنیا میں جنت والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔